بنیادی طور پر یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ان قوانین اور تعلیمات سے انحراف کرنے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تمہاری معیشت تنگ ہو جائے گی، تمہاری روٹی نہیں ملے گی، روٹی کے لیے دوسروں کے محتاج ہو جاؤ گے، اور قیامت کے دن بھی تمہیں اندھا اٹھایا جائے گا۔ اس کے بعد پھر یہ اگلی آیت ہے 22/41 کہ الذین اذ مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامرهم ونہوا عن المنکر، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ ان کو زمین میں اقتدار دے گا تو وہ وہاں پہ پھر وہ نظام صلاۃ و زکوٰۃ قائم کریں گے اور لوگوں کو نیکی کی ترویج اور برائی سے روکیں گے۔ تو مطلب یہ ہے کہ دین اور دنیا کی علیحدگی نہیں ہے، اقتدار ہونا ضروری ہے اسلامی اسٹیٹ کے لیے۔ اللہ کرنا، نماز، رہبانیت کا تو اسلام میں ہے ہی نہیں، اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں آ کے وہ سلطنت مدینہ بنائی۔ ویسے لوگوں کو نماز پڑھاتے رہتے اور اس کی کنٹینیوٹی ہوئی خلافت راشدہ میں، لیکن مسلمانوں میں یہ کانسیپٹ آ گیا، جب ہماری ملوکیت آ گئی تو پھر یہ ہوگا کہ ہماری وہ مذہبی جو ہے وہ اس کو ہم نے الگ کر دیا، سیاست کو الگ کر دیا، اور سیاست، دین اور دنیا کی جو جدائی ہے وہ بھی ون آف دی فیکٹرز۔ اس کے بعد غلامی کا خاتمہ، کہ اسلام کا جو سب سے بڑا مطلب کہتے ہیں کہ جو روشن پہلو تھا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پریچنگ کی تو یہی تھا کہ انہوں نے غلامی کا ٹوٹلی خاتمہ کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ کوئی کسی کو غلام بنا ہی نہیں سکتا۔ بدقسمتی سے ابھی بھی ہمارے مذہبی، آپ لوگوں سے پوچھ لیجئے، وہ لونڈیوں اور غلاموں کے مسائل اور یہ وہ اس پہ وہ ابھی بھی وہ کرتے ہیں۔ یہ پورے قرآن میں کسی جگہ نہیں ہے کہ غلام بنا، غلام آزاد کرو۔ اب یہ بڑی عجیب ہو سکتا ہے نا، ایک طرف ایک مذہب کہتا ہے جی غلام آزاد کرو، دوسری طرف کہتا ہے بناؤ۔ یہ کیا ہوا؟ مطلب وہ یہ کیا تعلیمات ہے اپوزٹ کی؟ ایک طرف کہہ رہا بناؤ اور ایک طرف آزاد کرو۔ اس نے بنانے کا کسی جگہ ذکر نہیں، یہ آیت ہے صرف ایک بڑی اہم 47/4 کہ جس میں یہ ذکر ہے کہ جب تمہاری مخالف فریق سے جنگ ہو رہی ہے اور جنگ کے بعد تم نے ان پہ غلبہ پا کے ان کے لوگوں کو پکڑ لیا ہے، تو آپ نے اب کرنا کیا ہے کہ set them free either as an act of grace، تم احسان کر کے ان کو چھوڑ دو۔ اگر تمہارا مخالف جو ہے وہ کمزور ہے تو یہ اوپر پہ بھی وہ فدا، اور یا ان سے آپ جو ہے وہ فدیہ لے لو، اور یا ایکسچینج آف یور پریزنرز۔ تین ہی چیزیں ہیں، آپ نے یا تو ان کو چھوڑنا ہے، اگر غریب چھوٹا مطلب آپ کا اینیمی اتنا نہیں ہے تو احسان کر لیں، یا آپ نے ایکسچینج کر لیں اپنے پریزنرز کے ساتھ، یا ان سے آپ تاوانے جنگ لیں۔ کسی جگہ نہیں کہ ان کو غلام بنا کے لے جاؤ، نہ عورتوں کا نہ کسی چیز کا۔ لیکن یہ سلسلہ مسلمانوں میں بدقسمتی سے چلتا رہا، اور آج بھی آپ پڑھ لیں، ہارون اور یہ عباسی دور میں منڈیاں لگتی تھیں، غلام اور لونڈیاں آتے تھے، اور ہزاروں کی تعداد میں ان کے سینکڑوں لونڈیاں غلام یہ بادشاہوں کے اور امیر لوگوں کے محلات میں چلتے رہے، اور قرآن نے بالکل نفی کی ہے۔ اس کے بعد قتل مرتد، یہ بھی ایک بڑا اہم معاملہ ہے، اور اس میں بڑی مطلب ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں کو اختلاف ہو، لیکن قرآن حکیم کی تعلیمات ہمارے سامنے ہیں۔ جب یہ ڈکٹیٹرشپ اور ملوکیت آئی تو اس نے اپنی مضبوطی کے لیے ایک بہت بڑا ہتھیار استعمال کیا، مذہبی پیشوائیت کو، اور جو بھی ان کے خلاف ہوتا تھا اس پہ کفر کا فتویٰ لگاتے تھے اور اس کو قتل کرتے تھے۔ اور جتنا خون بغداد کی گلیوں میں مسلمانوں نے مسلمانوں کا بہایا ہے شاید کسی اور نے بہایا ہو۔ بے شمار مفکرین پہ وہ ایک لمبی فہرست ہے، کبھی میں بتاؤں گا کہ کن کن پر کفر کے فتوے لگے اور کن کن کو قتل کیا گیا۔ اور آج بھی کوئی آدمی اگر کہتا ہے جی میں مطلب چھوڑنا چاہتا ہوں اسلام کو، جی مرتد ہو گئے اس کو قتل کر، بھائی وہ بائی برتھ پیدا ہو گیا کسی مسلمان کے گھر، اس میں تو کوئی مال نہیں۔ جب وہ شعور میں پہنچا ہے، اس کے شعور کے مطابق اس کو یہ مذہب اپیل نہیں کرتا، وہ کہتا ہے میں مسلمان نہیں رہ سکتا، تو آپ نے زبردستی اس کو رکھنا ہے۔ پیدا ہونا تو اس کی کوئی چوائس نہیں تھی۔ اب قرآن کی آیت دیکھیے بڑی اہم، ان الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، ثم کفروا، لیکن انہوں نے کفر کیا، ثم آمنوا، پھر ایمان لائے، ثم کفروا، پھر کافر ہو گئے۔ اب اگر قتل مرتد ہوتا تو پہلی کے بعد دوبارہ تو وہ واپس ہی نہیں آ سکتے تھے۔ اور اس کے لیے اس میں بڑی ایک اہم روایت بھی ہے کہ فتح مکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو یہ کہا تھا کہ اگر وہ غلاف کعبہ کے پاس بھی لپٹے ہوں ان کو قتل کر دو۔ ان میں ایک حضرت عثمان کے رشتہ دار تھے، سعید بن عبداللہ یا کچھ نام تھا ان کا،
تو وہ ایسے ہوا کہ وہ چھپتے چھپاتے حضرت عثمان کی پناہ میں چلے گئے اور حضرت عثمان ان کو لے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے. وہ شخص مسلمان تھا, مطلب وہ قرآن مجید کو لکھنے والے جو ہوتے ہیں راوی ان میں بھی تھا, کاتبین وحی تھا, لیکن وہ دوبارہ کافر ہو گیا اور چلا گیا. اور حضرت عثمان اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ انہیں بھی معاف کر دیجیے, اور حضور نے معاف کیا اور وہ صحابی بنے. اور حضرت عثمان کے دور میں وہ گورنر یا کسی عہدے پہ فائز تھے. یہ ایک تاریخی شہادت اور قرآن کی یہ شہادت. لیکن ہمارے نام یہ مرتد ہو گئے, اس کو قتل کرو, اور بے شمار لوگوں کو جو ہے وہ کیا گیا. اور پھر اگلی آیت یہ بھی 2/256 لا اکراہ فی الدین. ایک طرف ہم کہتے ہیں دین میں کوئی جبر نہیں ہے, دوسری طرف جو جائے آپ کو کہتے ہیں قتل کرو. یار یہ کیا تصاد دیا نہیں ہے. اس کے بعد علمی اور تحقیقی انحطاط مسلمانوں میں اور نصاب تعلیم کی غلطیاں, کہ جب وہ مسلمانوں نے یہ کیا کہ اب جناب بالکل جو ہے نا وہ ریسرچ اور ایجوکیشن کچھ عرصہ تو مسلمانوں میں رہی, لیکن یہ سقوط بغداد سے پہلے ہی جو سلسلہ ختم ہوا اور پھر اس کے بعد انہوں نے اجتہاد اور ریسرچ اور یہ چیزیں بالکل بند کر دی. حالانکہ یہ قرآن حکیم کی یہ دیکھیں بڑی اہم آیت ہے 7/179 کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جنوں اور انس میں کہ جو سمجھنے اور سوچنے کی صلاحیت نہیں رکھتے, اور ان کے لیے ان کو کہا ہے کہ یہ جانور ہیں کل انعام بل ہم اضل الا ہم غافلون, کہ وہ ان سے بھی بدتر ہیں اور وہ غافل ہیں. تو اس کے بعد اگلا آیا وہی جو اللہ کے ذکر کی ہم بات کر رہے تھے. یہ سورہ آل عمران میں 1 جو اللہ کے ذکر سے اعراض برتے گا اس کے لیے جو ہے اس کی معیشت تنگ ہو جائے گی اور اس کو ہم اندھا اٹھائیں گے. اب یہاں دیکھیے اللہ کا ذکر کیا ہے, الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. کہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں, اٹھتے بیٹھتے لیٹتے اور فکر کرتے ہیں, ریسرچ کرتے ہیں زمین و آسمان کے بارے میں, اور پھر اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ خدا تو نے اس زمین کو جو ہے وہ باطل نہیں بنایا. وہ اللہ کا ذکر ہے. اس کے اگر انہیں سائنس, ٹیکنالوجی, فزکس, بایولوجی نہیں آتی تو زمین اور کائنات پہ کیا فکر کر سکتے ہیں. ایک آدمی کو پتہ ہی نہیں ہے وہ کیا فکر کرے گا. فکر تو وہ کرے گا وہ سیل کے اندر جھانک کے دیکھ رہا ہے کیا ہے, یا اسپیس میں کیا ہو رہا ہے اور زمین میں کیا ہو رہا ہے. تو یہ اللہ کا ذکر یہاں پہ آ گیا. اس کے بعد غیر اسلامی نظریات کا فروغ. جو ہی اسلام پھیلا اور شروع میں نے بتایا جو ایرانی, یہودی, نصرانی جو فیکٹرز تھے, اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ دین اور سیاست میں علیحدگی ہو گئی. پھر یہ بھی آ گئی شریعت اور طریقت کی علیحدگی آ گئی. یہ شریعت ہے, یہ طریقت اور صوفیزم اور تصوف ہے. پھر اس میں وہ تقدیر کا ایک بہت بڑا ہمارا عقیدہ آ گیا جی, جو ہونا اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا جی, مطلب زندگی بھی لکھ دی ہے, عزت ذلت لکھ دی ہے. اور جبر کا عقیدہ پھر مسلمانوں میں آ گیا. پھر اصلاح پرستی, جو ہمارے بزرگوں نے جو کہہ دیا جی بس ٹھیک ہے. پھر مذہبی رہنماؤں کی پرستش. یہ ایک حدیث بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبداللہ جو مسلمان ہوئے یہودی سے, تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم اپنے, حضور نے فرمایا نا کہ یہودی اپنے علماء کی پرستش کرتے تھے. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم ان کی پرستش تو نہیں کرتے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ جو تمہارے علماء کہتے تھے حلال یا حرام تم اس کو مانتے تھے؟ انہوں نے کہا جی ہاں. تو ان کا یہی تو پرستش ہے کہ جو انہوں نے کہہ دیا, جو ان کی زبان سے نکل گئی بات, وہ تمہارے لیے حرف آخر ہو گئی. پھر اس میں علماء سو کا کردار کہ بہت سے علماء جو کہ اس اقتدار کے ساتھ ہاں میں ہاں ملانے کے لیے کفر کے فتوے اور ان کو ہر طرح کی وہ چیزیں دینے لگے. اور پھر یہ جو سلطان ہے, یہ شروع میں تو خلیفہ تھے, خلیفہ کے بعد وہ مصر میں جو حکمران تھے وہ سلطان بنے, اور انہوں نے خلیفہ کو وہ ریکگنائز کرتے تھے. اور ابھی بھی جمعے کے خطبوں میں نے کئی دفعہ سنا ہے وہ کہتے ہیں السلطان و ذل اللہ. سلطان کہاں سے آ گیا؟ سلطان زمین پر اللہ کا سایہ ہے. تو یہی وہ جو آپس میں کراؤن اور کلیسا کی مفاہمت تھی. یہ علامہ اقبال کے یہ 2-3 اشعار ہیں, باقی تو ڈاکٹر صاحب پڑھیں گے جواب شکوہ سے. انہوں نے بڑا اچھا خوبصورت کہا ہے, تمدن, تصوف, شریعت, کلام. تمدن, تہذیب و تمدن, تصوف جو رہا مسلمانوں میں, اور شریعت جو ملا جو کہہ دے, اور کلام, علم کلام کی جو بحثیں. بتان عجم کے پجاری تمام. اقبال اس کو جو ہے وہ عجم کے بت کہتا ہے اور کہتا ہے یہ سارے اس کے پوجنے والے ہیں. پھر
وہ مسلمان کو مخاطب کر کے کہتا ہے باقی نہ رہی تیری آئینہ ضمیری،